السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین۔ آج ہم نے آگے آیتیں کرنی ہیں، پر بیفور آئی اسٹارٹ بس میں ایک بات آپ کو ضرور کرنا چاہوں گی کہ اگر یہاں سے اگر کوئی بات نکلتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، پہلی تو بات ہے تفسیر ہے، دوسری بات ہے کہ ہم اتھینٹک اسکالر سے لیتے ہیں، ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے جس کا اس میں ریفرنس نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اور اسکالر زیادہ سیٹسفائی کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کو فالو کر لیں۔ ایک آپ کو تھاٹ دیتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم قلب سلیم ڈسکس ہو رہا تھا شبہات اور شہوات کا، تو اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ کو جہاں نہیں وہاں چلے جائیں، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے کہ جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ تو بیسیکلی اگر ہم یہاں سے کوئی بات میرے منہ سے نکلتی ہے تو میک شیور کریں کہ میرے پاس انف ریفرنس ہوتا ہے اس کا قرآن و حدیث سے۔ اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں اگلے جہان جب ہمیں اگر یہ چھوٹی سی کوشش ہماری کاؤنٹ بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم کہہ سکیں اللہ کو کہ ہم نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے رکھا ہے، اس میں کوئی بھی ایکسپلین کرنے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہر چیز ہوتی ہے، اور کوئی تھاٹ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف قرآن و سنت کے حساب سے ہم چلتے ہیں، بس یہ اتنی سی بات ہے اور اس میں کوئی چکر نہیں ہے۔ اور جہاں بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ اس سے سن لیں، آپ کو اگر یہاں ڈاؤٹ لگتا ہے تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اس کو فالو کر لیں۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور یہی کریں جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حساب سے ریفرنس کے حساب سے بیسٹ جو اوتھینٹک سورسز ہوتے ہیں، جو سرٹیفائڈ اسکالرز ہیں، ان کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چلیں جی، آج ہم چلتے ہیں آیا نمبر 90 کے حساب سے۔ پہلی آیت کیا ہے کہ وہ پہلے ہم نے لاسٹ میں پہلے حضرت موسیٰ کا کیا، پھر حضرت ابراہیم کا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جو بتا رہا ہے نا، کچھ لوگ اسکالر تھوڑے سے اسکالرس کا خیال ہے کہ یہ حضرت ابراہیم ہی آگے اپنے آئیڈیا دے رہے ہیں، لیکن میجورٹی کا یہ ہے اور ہم میجورٹی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور میجورٹی کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ نافرما بردار قومیں ہیں آگے ان کے ساتھ، اور جو فرما بردار لوگ ہیں قلب سلیم سے ختم کیا ہے نا ہم نے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ تو بہشت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی، ازلفت ہے نا، یعنی کہ بالکل قریب لا دی جائے گی۔ دیکھیں جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو ظاہری سی بات ہے جو بندہ مرتا ہے وہ جب قبر میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی بھی کھول دے گا، لیکن جب وہ ڈے آف ججمنٹ میں پہنچے گا نا، یہ جو ساری آیت ہے نا ڈے آف ججمنٹ کا سین ہے بیسیکلی، تو جب وہ ڈے آف ججمنٹ میں پہنچے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت قریب کر دے گا، یعنی کہ اس کو دکھائے گا۔ تو وہ دیکھیں سوچیں، اور وہ للمتقین ہے نا، تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے خوف بھری زندگی گزاری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دکھائی۔ یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا، آپ کہیں منزل پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا سفر یہاں ڈن ہوا، جہاں آپ نے جانا تھا یا جو آپ نے اچیو کرنا تھا زندگی میں وہ آپ نے اچیو کیا۔ اور یہ تو ویسے ہی آخرت کی زندگی ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے وہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت عمر کو جو ہے حضرت ابو دردہ سے حضرت عمر نے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے جو بچا کے چلیں، یعنی کہ راستے میں اگر کوئی ہرڈلز ہیں یا تھورنز ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس سے جو اپنے آپ کپڑے سنبھال کے چلتا ہے نا، وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہر دفعہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں آپ کو اپنے پیرنٹس بھی کوئی چیز منع کرتے ہیں نا، میری بیٹی حجاب کرتی ہے، میں اس کو گھر سے وہ حجاب کر کے نکلتی ہے، اب میرا یہ کام ہے کہ میں اس کو اتنا بتاؤں جتنا میں سمجھتی ہوں کہ اس نے کرنا ہے، لیکن اب وہ باہر جا کے اتار دیتی ہے یا وہ اس طرح کرتی ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پھر اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر میں تو نہیں دیکھ رہی، پھر وہ کام کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کرے گی۔ تو وہ یہ، اور تقویٰ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ پھر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ قلب سلیم انہی لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ وہ پرہیزگار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بہشت ان کے لیے ہوگا جو پرہیزگاروں کے لیے ہوگا، جو اللہ کے خوف سے زندگی گزاریں گے ان کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا سینیریو دے رہے ہیں، وہ لوگ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، یعنی للغاوین ہے نا، تو دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ جو یہاں لفظ بری زت آیا ہے، مطلب بالکل ان کے سامنے، جیسے جنت ان کو نظر آ رہی ہوگی، دوزخ بھی سب دیکھیں گے، تو جو گمراہ ہوں گے نا وہ ان کو بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہوگی۔ اور جو دوزخ کے لیے یہاں لفظ یوز ہوا ہے وہ جہیم ہے، ویسے قرآن میں دوزخ کے لیے سعیر بھی یوز ہوا ہے، یعنی کہ جو فلیمز ہوتے ہیں نا ہیل کے، بہت زیادہ وہ والے انٹینس فلیمز ہوتے ہیں، ان کو سعیر ہوتا ہے۔ تب جب اللہ تعالیٰ فلیمز بیان کر رہے ہوتے ہیں نا آگ کے، تب سعیر لفظ یوز کرتے ہیں۔ اور النار فائر انٹینس جو ہوتی ہے، اور جہیم بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اور غاوین وہ لوگ جو رستہ بھول گئے تھے، یعنی کہ جو
مطلب جن کے کیونکہ سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ان کے فیسز پنشمنٹ بہت پریشان ہوں گے اس دن ڈے آف ججمنٹ والے دن پنشمنٹ کے ڈر سے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں جو سیدھے رستے پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ دیکھیں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. جو پہلے قوموں کا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ شرک والی قومیں تھی نا اور نافرمانبردار قومیں تھی, تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا. آگے 92 93 اکٹھی پڑھی ہوں. اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں, یعنی جن کو خدا کے سوا پوجتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں جن کے پیچھے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ تم کن کو فالو کرتے, تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو فالو کرتے ہیں اور ہم بڑے ڈیووٹیڈ ہیں. غاوین وہ تھا عاکفین کا لفظ تھا نا کہ بڑے ڈیووٹیڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں, مطلب جن کو تم کر رہے تھے, جن کے پیچھے تم ڈیووٹیڈ ہو, کیا وہ آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے. مطلب جن کے پیچھے آپ نے اتنا ساری عمر ہی اپنی ضائع کر دی, تو وہ کیا تمہاری مدد کریں گے. اور اگر ہم اپنے اوپر رکھیں تو ہم ظاہری بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ شرک پہ نہیں ہے, ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن کس چیز نے ہمیں اللہ کی فرما برداری سے روکا ہوا ہے؟ ہماری جابز ہیں, پیسے ہیں, ہماری اولاد ہے, ہمارا فیم ہے, ہمارا اسٹیٹس ہے, ہمارا ریپوٹیشن ہے. جو بھی چیز ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل کرتی ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ ہمیں راہ سے بھٹکا دیتی ہے. تو وہ ان کے لیے یہ کہ اللہ وہ کیا آئیں گی ہماری مدد, ہمارے بچے, ہماری دولت, یہ چیزیں کیا ہمارے کام آئیں گی اگلے جہان. بس اس کا یہ بیسک ہمارے لیے یہی تھیم ہے کہ کوئی چیز ایسی جو آپ کو اللہ کی راہ سے نکال رہی ہے نا, یا اللہ کے اس سے بے راہ روی کر رہی ہے, تو وہ آپ کی مدد کو نہیں آئے گی. تو یہی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں جو بتوں کو پوچھ رہے ہو, جو شرک کر رہے ہو, وہ کیا تمہاری مدد کے لیے آئیں گے یا تمہیں اس عذاب سے بچا سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں. تو 94 میں کیا ہے, تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. تو فقوب کی بو ہے نا, کوکب ایک سٹار کو بھی کہتے ہیں. فقوب کی بو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 2 دفعہ یوز ہوا ہے نا, جیسے وسوسہ 2 دفعہ یوز ہوتا ہے, تو یہ کنٹینیوس وسوسہ مطلب کنٹینیوس وسپرنگ ہے شیطان کی. وسوسہ ڈالتا ہے نا, تو ایک دفعہ تو ڈال کے نہیں چلا جائے گا. جیسے اب اذان ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ دور بھاگ جاتا ہے شیطان, لیکن پھر واپس آ جاتا ہے. لیکن جب اقامہ ہو رہا ہوتا ہے پھر دور بھاگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اقامہ ختم ہوتا ہے, نماز کھڑی ہوتی ہے, تبھی تو آپ کو ہمیں سارے زمانے کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں نماز میں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ پھر واپس آ جاتا ہے نا آپ کو وسوسہ ڈالنے کے لیے, اور آپ کو ساری دنیا کی ہمیں مشکلیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اس وقت. اسی طرح یہ کب کبا ہے نا, کب کبا 2 دفعہ لفظ یوز ہوا ہے, تو یہ ریپیٹیشن ہے. یعنی کہ اس میں یہ کہ آپ نے نا وہ, یا تو آپ اس کو اس لیے لے لیں جیسے آپ ایک جگہ ٹریش ڈمپ کرتے جا رہے ہیں ایسے ڈمپ کر کے, یا پھر آپ اس طرح لے لیں کہ ایسے گروہ پورے ڈمپ کیے ہوئے ہیں ٹریش کے, ایسے جتھے کے جتھے ڈلے ہوئے ہیں, اور وہ جتھے کے جتھے اکٹھے کر کے پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں. غاوین کے وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے ہوں گے, یعنی کہ وہ اکٹھے کر کے گروہ در گروہ دوزخ میں پھینکے جائیں گے. یا آپ اس کو اس طرح لے لیں, مطلب یہ تفسیر ہے, تو اس کو ہم اس طرح ہی کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بت ہیں اور جو بت پرست ہیں اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں, جو ایک تو شرک ہے, اور جو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, جو فالو کر رہے ہیں لیڈرز بھی اور ان کے سارے بھی, جیسے فرعون تھا اور پوری اس کی نیشن تھی, تو بس وہی والے جو ان کو فالو بھی کر رہے ہیں نا, تو وہ بھی سارے ان کے پیچھے ہی اوپر نیچے پھینک دیے جائیں گے, اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے. اگلی آیت ہے جی, اور شیطان کے لشکر سب کے سب, اور جنود الابلیس ہے نا, شیطان کے لشکر. اب شیطان کے لشکر میں کیا ہے, شیطان کیا چیز ہے؟ شیطان کا ایک تو یہ شیطان, آپ ایک جن شیطان بھی ہوتے ہیں کہ شیطان تو اٹ سیلف ہے, جو چھوٹے چھوٹے جو پھر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے ساتھ بھی ہیں, ہر وقت آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں. ایک انس بھی شیطان کی صورت میں پھر رہے ہوتے ہیں, جو آگے دوستوں کا آیا ہوا ہے نا, وہ یہی مسئلہ ہے, جو آپ کو پل کر رہے ہوتے ہیں ایک غلط جگہ چیز کے پیچھے, اور بہت سے کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے دوست کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہوتا ہے ان کو برا لگ جائے گا, ان کو یہ ہو جائے گا. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ہی ان کے چلے جائیں گے, جو ان کے فالوور تھے, جنہوں نے لوگوں کو بہکایا. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے احکامات اس کے منع کیے, قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے, یا کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے, تو پھر اور آپ دوستوں کی وجہ سے اس میں پڑے ہوئے ہیں, تو پھر وہ یہی والی معاملہ ہے کہ پھر وہ سارے ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے. دیکھیں اس میں جو ذکر آیا وہ غاوین کا ہے, جو سیدھے رستے پہ نہیں ہے, اصنام کا جو بتوں کے پیچھے ہیں, جو جنود ابلیس یعنی کہ جو انسان بھی آپ کو غلط راہ پہ لے جاتے ہیں, یا جو جن ہیں جو اس کے حساب سے, کیونکہ جہنم کے 7 گیٹ ہیں اور 7 لیول ہیں. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو غلط راستے پہ جائیں گے, جو شیطان کے پیچھے چلیں گے, وہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے. آگے چلیں جی, وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے. اب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اس طرح تھے نا کہ ہمارے لیڈر صحیح راستے پہ تھے, جو فرعون کو بھی مانتے ہوں گے, وہ بھی شاید کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں جو ڈر کی وجہ سے مانگ رہے ہوں, اور کچھ ایسے بھی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے.
تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا اور وہ آپس میں جھگڑیں گے کہ بھئی اب ہم تو کہیں کے نہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صحیح گمراہی میں تھے. آپ انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ ہم تو صحیح گمراہی میں تھے. اور یہ وہی والی بات ہے کہ جب ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم گمراہی میں تھے, ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے, تو ہم یہ ایسے نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں, ایسا یہ کاذبون ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جب آپ انسان واپس جاتا ہے تب بھی وہ ویسے ہی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اور بہت سی اور سورہ الاحزاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے لیڈرز کو ڈبل سزا دے ہم سے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اتنے بے روی کا شکار ہوئے تھے. اور جن لوگوں کی دوستی یہاں اس دنیا میں صرف دنیا کے اس کے لیے ہے, تو وہ اور اتنے بیسٹ ہیں, اور لیکن وہ آپ کو دین کی طرف نہیں لے کے جا رہے, تو اور وہ آخرت میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, جھگڑیں گے کہ اس کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گیا. اور وہی دوستی اگر آپ کی اچھی ہے اور اچھے طرف آپ کو لے گیا نا, تو آخرت میں وہ جنت میں بلاسم کرے گی وہ دوستی, وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گے اور یہ آپ کے ساتھ اچھے رہ جائیں گے. تو بیسیکلی اس میں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم نے ایکچولی اس میں کسی نے کسی کو جج نہیں کرنا, آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو بیسیکلی اس میں وہ یہی, اور پھر وہ وہاں جا کے جب آبویسلی سب کچھ سامنے آ جائے گا تو پھر تو وہ کہیں گے ہم تو صحیح گمراہی میں ہیں. اور جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے, یعنی کہ تمہیں خدا کے برابر سمجھتے تھے, بتوں کو وہ خدا کے برابر ہی سمجھتے تھے نا, تبھی تو شرک کرتے تھے, تبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ایک بت یہاں بھی رکھ دیتے, ہم ان کو بھی پوج لیتے ہیں, مطلب ان کا یہ حساب کتاب تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں ان کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں اتنی مصیبت میں پھنسا دیا, یعنی کہ ہم تو واقعی مس گائیڈنس میں تھے, یعنی کہ اللہ کے مقابل تو کوئی بھی نہیں ہے. تب ڈے آف ججمنٹ والے دن ان کو سمجھ آئے گی جو ابھی نہیں سمجھ پا رہے. اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا. تو پھر وہ وہاں یہ ریگریٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ دوستیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم کو ان گناہگاروں نے گمراہ کیا. یعنی کہ عاقلون جب قرآن میں کبھی بھی لفظ آتا ہے, یہاں تو نہیں آیا ہوا, I'm just saying بہت جگہ آتا ہے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں, آپ ایسے نہ کسی کے پیچھے چل پڑیں. ایون کوئی اسکالر بھی آپ کو کہہ رہا ہے, تو آپ یقین کریں جب میں یہ درس تیار کرتی ہوں نا, کئی حدیثیں آتی ہیں, تو میرے میاں ساجد جو ہے نا وہ کتابوں سے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ سرٹیفائڈ ہے, اتھینٹک ہے نہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے آگے کرنی ہے. ایک تو آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ایک چیز ہے, آگے اللہ ہم تو اور ہی مشکل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا تم نے ایسے غلط حدیث کسی کو بیان کر دی یا غلط کسی کو بیان کر دی, تو ہم تو اور ہی پکڑے جائیں گے نا, تو ہمیں تو زیادہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ کہ آپ ایسے پھر بھی کسی کے پیچھے نہ لگ جائیں. آپ کو کوئی چیز بھی کنفیوز کرتی ہے, آپ اپنی وہ کریں, اور آپ کو وہ زیادہ کرتی ہے سرٹیفائڈ, آپ اسے سیٹسفائڈ ہو جائیں. اور ہم کو گناہگاروں انہیں گمراہ کیا, یعنی کہ اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے ہی گمراہ کیا جن کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ, جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے حساب سے ٹھیک ہیں. اور اس وقت لوگ قرآن میں یہ بھی ہے, یہ تھوڑا سا میں وہ کری ہوں, آگے میں بتاؤں گی کہ ابلیس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے نا کہ وہ کدھر بڑی مشکل سے ان کو ابلیس ملے گا. آگے جو قرآن میں ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ پھر وہ اس سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا. اب آگے قرآن میں ہے کہ وہ کہے گا میں اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا تھا, میں تو جھوٹ بول رہا تھا, اور میری وجہ سے تم خراب نہیں ہوئے, تم اپنی ہی وجہ سے خراب ہوئے, میں نے تو صرف وسوسہ ہی ڈالا. کیونکہ شیطان تو آپ کو دیکھیں, ہم نے کہیں جانا ہے, سپوز کہیں اب میں تھیٹر کی مثال نہیں دیتی ہوں, اس طرح رات کو آپ نے تھیٹر جانا ہو, میں کوئی پب کی مثال دے دیتی ہوں, کسی کلب میں جانا ہو, کیونکہ میرا آپ لوگوں کا بھی پتہ نہیں ہے نا. اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, آپ نے کہیں جانا ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے, آپ کو پتہ ہے, مجھے جیسے پتہ ہے کہ میرا ایک اندازہ ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے, اب میں نہیں جاؤں گی, مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ گیدرنگ اس طرح کی پسند نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گی. لیکن اگر دوستوں کے ساتھ آپ چل دیتے ہیں, شیطان آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ چل پڑیں, اور اگر آپ چل دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے نا. تو یہی والا مسئلہ وہ کہے گا میں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو آپ لوگوں کا اپنا ڈیسیژن تھا, آپ چل پڑے. تو یہ وہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے, یہ ایک آئیڈیا کی تھاٹ کی بات ہوتی ہے, آپ کس طرف چل پڑے ہیں نا, وہ ایک مسئلہ ہے. تو وہی وہ کہیں گے. پھر وہاں جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. ابھی اگر کوئی گمراہ بھی ہے, ڈاؤٹ میں بھی ہے, کچھ بھی ہے, قیامت کے دن سب بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا. 100 آیت کیا ہے, تو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, ایک شافعین پلورل ہے, حمیم صدیق دوست, ایک دوست ہی ہوتا ہے نا جو بہت زیادہ آپ کے لیے جان چھڑکتا ہے آپ کے اوپر, تو وہ سنگولر ہے. تو بیسیکلی وہ جب دیکھیں گے نا کہ جنت میں ایسا بھی ہوگا کہ کچھ دوست ایسے ہوں گے جو آپس میں اتنے زیادہ کلوز ہوں گے. پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صدیق کیا ہوتا ہے. صدیق یہ ہوتا ہے کہ جو ایک آنیسٹ فرینڈ ہوتا ہے, اور ایک یہ آنیسٹ فرینڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے. دوسرا ایسا دوست بھی ہوتا ہے جو آپ کسی غلط طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کہے گا آپ غلط ہیں, یہ نہیں کہے گا کہ اس کو برا لگ جائے گا, وہ یہ نہیں کرے گا, وہ یہ کہے گا کہ آپ غلط ہیں. تو یہ ایک ایسا دوست صدیق ہوتا ہے. اور حمیم, جیسے صوبیہ نے بھی بتایا نا کہ وہ بوائلنگ واٹر, گرم جوشی والا فرینڈ. ہمارا عربی میں بخار کو بھی کہتے ہیں, یعنی جس کی گرمی آپ فیل کرتے ہیں. ہاں, اور حمیم ہوتا ہے کہ ایسی جس کی سنسیئرٹی آپ فیل کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے, اب آپ کے بہن بھائی ہیں, میرے بھائی سے میری بہت زیادہ دوستی ہے, اب میں اس کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرتی ہوں نا, کبھی مجھے کہہ دیتے ہیں تو پاگل تو نہیں, مجھے پتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پاگل ہی ہو, مجھے پتا ہے وہ یہ مجھے صحیح سے بتا رہا ہے کہ تم نے کس طرح کیا کہہ رہی ہو,
یا کیا کچھ نا, کیونکہ وہ میرا بہت سنسیئر دوست ہے مجھے لگتا ہے وہ. تو وہ جو ایک بہت سنسیئر ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, جو آپ کے دیکھیں آپ کے ساتھ رونے والے ہزار مل جائیں گے, آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے والے ہزار مل جائیں گے, لیکن آپ کو گائیڈ کرنے والا, سیدھی راستے پہ لے جانے والے کم ہی لوگ ہوں گے, جو آپ کی غلطیاں بھی آپ کو مینشن کریں. جو ایسے دوست ہوتے ہیں نا وہ لوگ آپ کے اصل دوست ہوتے ہیں, اور ایسا دوست ان کریں گے. اور جب یہ لوگ دیکھیں گے نا کہ جنت سے کچھ دوست اپنے, یہ قرآن میں ہے, دوست اللہ سے کہیں گے یا اللہ میرا دوست کدھر ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ تو جہنم میں ہے, تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے ساتھ تھا, ہر چیز میں ساتھ تھا, تو اس کو نکال دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے. تو پھر جب یہ دیکھیں گے نا کچھ لوگ نکل بھی رہے ہیں, تو یہ کہیں گے شافعین, ہمارا تو کوئی سفارش والا نہیں ہے. جیسے آپ کہہ دیتے ہیں نا ہم تمہارا, بہت ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کا بھی ریفرنس دیتے ہیں, آپ کا بھی ریفرنس دیتے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک صدیقین حمیم ایسا جو دوست ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اس کے بغیر جاؤں گا ہی نہیں, تو یہ بھی جائے ساتھ. تو وہ والی بات ہوتی ہے نا, تو وہ والا دوست آپ کا, وہ کہیں گے ہمارا تو کوئی ایسا دوست ہی نہیں تھا. تو جب حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ آئے تھے نا صحابی, ظاہر وہ تو مہاجر تھے, ان کے کوئی دوست نہیں تھے, تو وہ جو لوگ ان کے ارد گرد آئے, انصار بھی, وہ بھی, تو ان کی نا بہت ویلیو کرتے تھے. کیونکہ اس لیے ویلیو کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے یہاں دوست ہے نا, ہمارا تو یہ چکر ہی نہیں, ہم تو دوست بناتے وقت یہ سوچتے نہیں یہ اگلے جہان بھی ہمیں فائدہ دیں گے. وہ اتنی دور کی سوچتے تھے. سوچیں ہم اتنی دور کی سوچتے ہیں, ہم اتنی دور کی سوچتے ہی نہیں ہیں. تو بیسیکلی یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے. آگے کیا, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ باٹم لائن ان آیات کی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کو دوستوں نے آپ کو ہیل فائر سے دوست بھی بچائیں گے. حسن بصری کیا کہتے ہیں, میں ایسے لوگوں کے گرد, حسن بصری ہیں, سوچیں اتنے وہ بڑے اسکالر, اتنے نیک آدمی ہیں, کہ میں ایسے لوگوں کے گرد بیٹھتا ہوں جو اللہ کو ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گرد کوئی ایسا بندہ ہو جو نیک ہو اور آپ سب کو ساتھ لے جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی نیکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کعب سے روایت ہے کہ جنت میں ایسے دو دوست ہوں گے کہ جو ہے وہ ایک نیکی سے وہ جنت میں جا رہا ہوگا, صرف ایک نیکی سے, اور اس کا دوست تھوڑی سی نیکیوں سے, تھوڑی سی ان سے جہنم میں جا رہا ہوگا, نیکیاں کم ہیں اس کی تھوڑی سی. تو وہ کہے گا چلو ایک تم بھی یہ لے لو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میں مڈ وے پہ ویٹ کرنا. ایک ایسے بھی لوگ ہوں گے نا جو درمیان میں ابھی انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کیا فیصلہ کرتا ہے, وہ جنت میں جاتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے, کیونکہ ان کے ابھی ڈیڈز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. کچھ تھوڑے ادھر ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے جیسے. تو وہ کہے گا یار تم میری ایک ہی نیکی بھی تم لے لو, چلو ہم دونوں ہی ویٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہی ڈال دے گا. میں کہنے کا مطلب یہ کہ ہسٹری میں رائٹیس دوست یا رائٹیس کمپنی کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. ابو حنیفہ تھے نا ایک, آپ کو پتہ ہی ہے امام ہے, تو وہ کہتے تھے میں رائٹیس لوگوں میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں اچھی کمپنی اس لیے رکھتا ہوں کہ جو میرے لیے شفاعت کا سبب بنیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء اور یہ سب اگلے جہان جو ہیں وہ لوگوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کی وہ کریں گے. ٹائم پاس کی دوستی نہیں کرتے وہ, مطلب دوست بھی یہ سوچ کے رکھتے تھے کہ ہمیں وہ آگے لے کے جائے گا. آگے کیا ہے, کاش ہمیں دنیا بھر پھر جانا ہو تم ہم مومنوں میں ہو جائیں, کاش ہمیں پھر جانا ہو تم ہم مومنوں میں. وہ ہاں یہی کہ ہم کاش ہم, اچھا یہ کر رہا لفظ ہے نا, ایک قرآن میں لفظ ہوا ہے مرہ لفظ ہوتا ہے ایک پورا لائف سپین. اب آپ کا ایک پوری زندگی گزری ہے وہ مرہ ہے, آپ قبر میں ایک پورا ٹائم گزرا ہے وہ مرہ, ایک لمبا ٹائم ہے نا. اور آپ جیسے ڈے آف ججمنٹ کا تو خیر انلمیٹڈ ہے, اور کر رہا ایک لفظ ہے اس کا چھوٹا سا پورشن, چھوٹا ہوتا ہے اسے. آپ جیسے کچھ اسکالرس کا خیال ہے 20 سے 30 منٹ. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کاش ہمیں کر رہا مل جائے, یعنی کہ 20-30 منٹ مل جائیں تو ہم کن میں سے ہو جائیں, مومنوں میں سے ہو جائیں. یعنی کہ جب وہ ہیل کے کنارے میں کھڑے ہوں گے نا, سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا ہے سورہ آیا 27-28 میں, کہ وہ جب بالکل اینڈ پہ ایج پہ کھڑے ہوں گے نا, تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ جو ہے ہم کاش اتنا تھوڑا سا بھی ٹائم مل جائے تو ہم مومنوں میں سے, مطلب ہم نیک کام کر لیں, ہم صدقہ دے دیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پھر بھی جائیں گے نا تو یہ پھر بھی ایسے ہی کریں گے. تو بیسیکلی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی نا پھر ٹائم نہیں ملنا, اور مومنون میں سے ہو جائیں, یعنی ایمان کو بہت ویلیو کریں. ہم اس کو اتنا ویلیو کریں, آپ خود سوچیں ہم اس قدر ریجڈ لوگ ہیں کہ ہم غلط سننا ہی نہیں چاہتے, کوئی یہ سننا بھی نہیں چاہتے. کرنا تو ایک دور کی بات ہے کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ آپ نے کچھ غلط کیا, ہم سننا بھی نہیں چاہتے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ جو یہ ہے نا کہ ہم پھر مومنوں, ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا, سوچیں کافروں میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا ہمارا, ہم نے کبھی مسلمان نے ہمارا ہونا کتنا مشکل تھا, اتنے ہم سٹبل لوگ ہیں. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ اس کو بہت ویلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا. آگے تو پھر ہم نے بس اچھی عمل ہی کرنی ہے یا قرآن کے اوپر ہی چلنا ہے, وہ ایک الگ پروسیس ہے. بیس جو ہے نا, بیس ایمان ہے, تو وہ ان کو یہ کہ بیس ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس کا ایمان نہیں ہوگا اس نے تو بخشا ہی نہیں جانا. جو مسلمان ہوں گے جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں, پھر بھی وہ بعد میں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ پھر ان کی وہ آپشن بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم پھر جانا ہوتا اور ہم پھر مومنوں میں سے ہو جائیں.